الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اے اہل بیت، اور تم کو خوب زیادہ پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ ذکر کرنا، یاد کرنا، ما یتلا جو تلاوت کیا جاتا ہے۔ بیوت بیت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گھر۔ آیات اللہ اللہ کی آیتیں، اور حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دانائی اور عقل کی باتیں۔ تو تم یاد کرو ان اللہ کی آیات کو اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ لطیف اس کا ایک معنی ہے رازدان، بھید کو جاننے والا، اور دوسرا معنی ہے لطف یعنی مہربانی کرنے والا۔ یہاں رازداں کا معنی مراد ہے، اور خبیر یعنی باخبر ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے رازدان اور باخبر ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کے لیے چند احکام بتلائے کہ ایک تو تم اللہ کی اطاعت کرو گی تو تم کو ڈبل اجر ملے گا۔ اس کے بعد بتلایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو قول میں لچک اختیار مت کرو، کسی سے متک کر کے باتیں مت کرو، کیونکہ اس کی بنا پر سامنے والا جو دل کا مریض ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر گدگداہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ گناہ کے اندر واقع ہو جائے گا۔ اور ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی بد نگاہی کرے تو اس کا گناہ تو اور زیادہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ازواج مطہرات تم متک کر کے بھی بات مت کرو اور بھلی بات کرو۔ پھر اس کے بعد بتلایا کہ اپنے گھروں کے اندر تم قائم رہو۔ حاجات کے لیے ہی جانا جائز ہے، حاجت کے علاوہ تمہارے لیے باہر نکلنا جائز نہیں، اور امت کی عورتوں کے لیے بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو حج کے اندر، جو حجۃ الوداع تھا، آخری حج تھا سن 10 ہجری کے اندر، اور 11 میں آپ کی وفات ہو گئی، اس میں سب ازواج مطہرات کو ساتھ لے گئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ ثم لزوم الحصور۔ ہذہ یعنی بس یہ ہو چکا تمہارا سفر، اس کے بعد لزوم الحصور، لزوم یعنی چمٹ جانا، اور حصور حصیر کی جمع ہے چٹائی، بوریا، بستر۔ پھر گھر کے بوریا بستر کے اوپر تمہیں جمے رہنا ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی وجہ سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش، یہ دونوں ام المومنین، ان دونوں نے اس کے بعد کوئی بھی سفر نہیں کیا، یہاں تک کہ حج کا بھی سفر نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اس حدیث کا مطلب یہ نکالا کہ حاجی یہی سفر، اس کے بعد بوریا بستر لازم پکڑو اور کوئی سفر جائز نہیں ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ بقیہ جو 7 ازواج مطہرات تھی، انہوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ حاجی یعنی یہ سفر جو کہ حج کا ہے، اور اس طرح کا سفر، حج کا، عبادت کا، تبلیغ کا ایسا سفر ہو تو ٹھیک بات ہے۔ ثم لزوم الحصور،
ورنہ اپنے گھر کے بڑھیا بستر کو لازم پکڑو۔ اور دونوں نے اپنی اپنی ثوابدید کے مطابق عمل کیا، اور دونوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سمجھا، ان میں کوئی بھی قصوروار نہیں ہے، دونوں کو برابر کا اجر دیا جائے گا، اس لیے کہ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر عمل کیا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور زینب بنت جحش نے یہ سمجھا کہ یہی سفر، اس کے علاوہ اور کوئی سفر نہیں، حج کا بھی سفر نہیں، تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور باقی ازواج مطہرات نے یہ سمجھا کہ اس طرح کا سفر عبادت والا، اس کے علاوہ کوئی جائز نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ دونوں سکے جائز ہوتی ہے۔ جیسے کہ غزوہ خندق، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، کیونکہ جبرائیل امین آئے تھے اور کہا کہ نہیں ابھی جانا ہے بنو قریظہ کے مقابلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ کے اندر۔ اب راستے کے اندر عصر کا وقت آ چکا، اب راستے میں بعض صحابہ کرام نے کہا کہ چلو عصر کا وقت ہو چکا، ہم نماز پڑھ لیں، تو انہوں نے وہیں پر نماز شروع کر دی۔ لیکن دوسرے بعض صحابہ نے منع کیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کیا تھا، کہ فرمانے کا مقصد کہ بنو قریظہ میں ہی نماز پڑھنا تھا، اس لیے بھلے نماز قضا ہو جائے لیکن ہم بنو قریظہ میں پڑھیں گے، اور انہوں نے بنو قریظہ میں قضا نماز پڑھی۔ جبکہ جنہوں نے نماز پڑھ لی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تم جلدی سے بنو قریظہ پہنچ جانا، یہاں تک کہ عصر وہاں پر پڑھو۔ اب جب ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، راستے میں عصر آ گیا، تو عصر یہیں پر پڑھ لینا چاہیے۔ تو دونوں نے اس پر عمل کیا، ایک نے یہاں پر نماز پڑھی، دوسروں نے قضا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بتلایا تو آپ نے فرمایا دونوں نے درست کیا، کیونکہ الفاظ میں دونوں کی گنجائش تھی۔ اس بنا پر ایک حدیث تو ایک ہی ہے کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنا، لیکن بعض نے سمجھا کہ نہیں، جہاں پر بھی وقت ہو وہاں پر پڑھ لو، مطلب یہ تھا کہ پہنچ جانا لیکن نہیں پہنچ سکے یہاں پر پڑھ لو، اور بعض نے سمجھا کہ نہیں وہاں پر۔ اسی طریقے سے حاج ہی یہی سفر، اس کے بعد تمہیں اپنے گھر کو لازم پکڑنا ہے، تو حضرت سودا اور زینب بنت جحش نے یہی سمجھا کہ اب کوئی سفر مت کرو، نہ حج کا، نہ عمرہ کا، نہ کوئی اور سفر عبادت کا۔ اور دیگر ازواج مطہرات نے یہ سمجھا کہ اس طرح کا سفر جائز ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ جو ہے ان کے درمیان بھی ایک ہی حدیث ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کا طریقہ استدلال الگ الگ ہو جاتا ہے، اس بنا پر مسائل مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن چاروں ائمہ میں سے ہر ایک امام کا مذہب برحق ہے، جس کو بھی اپنایا جائے اس کو کلی طور پر اپنایا جائے بس، تو ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ گھروں میں رہو، ہاں حاجت کے لیے سفر کر سکتے ہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، تو ہر ایک کو گھر میں بھی رہنا ہے، نماز، زکوٰۃ اور اللہ رسول کی اطاعت یہ بھی کرنا ہے، لیکن ازواج مطہرات کو اہتمام کے ساتھ بتلایا گیا، اور اس کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ تم سے اللہ تعالیٰ گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، جو شیطانی وساوس ہے اور اغوائے شیطانی، شیطان کا بہکاوا، اس سے بچانا چاہتے ہیں، اور غلط عقائد سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے، ہر قسم کی شرک اور گناہوں کی معصیت سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، اے اہل بیت۔ تو دیکھو یہاں پر اہل بیت، اب تک ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، تو یہاں اہل بیت کا اطلاق ہوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت تو فقط 4 ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت فاطمہ، علی، حسن اور حسین، انہی کو مانتے ہیں۔
اور اس طرح کی ایک روایت بھی ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ادھر سے فاطمہ آئی تو ان کو اپنی کملی کے اندر لے لیا، بعد میں حضرت علی آئے، ان کو بھی لے لیا، حضرت حسن آئے، ان کو بھی لے لیا، حضرت حسین آئے، ان کو بھی لے لیا۔ اب چاروں کے چاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی کملی کے اندر لے لیا تو یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، آپ ان سے گندگی بھی دور فرماؤ اور ان کو اچھی طریقے سے پاک کر دو۔ تو یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس کی بنا پر وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہی تو ہے اہل بیت، لیکن حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیعہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ نہیں فرمایا کہ یہی اہل بیت ہے، بلکہ یہ اہل بیت ہے۔ اب یہ اہل بیت ہے تو وہ بھی اہل بیت ہے، ازواج مطہرات بھی۔ کسی آدمی کے 5 بھائی ہو اور وہ کسی کو بتلائے، ایک بھائی سامنے ہے اس لیے بتلا رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو کیا بقیہ 4 بھائیوں سے انکار ہو گیا؟ نہیں، وہ بھی بھائی ہے، لیکن یہ سامنے ہے تو بتلایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تم بھی بتلا دیتے ہو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، کوئی تمہاری خالہ ہے یا پھوپھی ہے تو کہ یہ میرے رشتہ دار کا گھر ہے، تو کیا اور رشتہ داروں سے انکار ہو جائے گا کہ اور کوئی رشتہ دار کا گھر ہی نہیں ہے؟ نہیں، یہاں پر سامنے تھا تو یہ بتلایا گیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کملی کے اندر لیا تو یہ فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، بس۔ ورنہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھی تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اپنی کملی میں شامل فرما لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر برابر ہو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم تو ہو ہی اہل بیت، کیونکہ اہل بیت کا اطلاق زیادہ تر گھر والوں پر ہوتا ہے۔ حضرت علی آپ کے داماد تھے، چچا کے لڑکے بھی تھے، اور حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، حسن اور حسین یہ آپ کے نواسے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو یہ گھر والے تھے۔ تو بیٹی یہ بعد میں ہوتی ہے، بیوی تو پہلے ہوتی ہے، بیوی کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، تو جب بیٹی کو ازواج مطہرات، جب بیٹی کو اہل بیت میں داخل کیا تو ازواج مطہرات کیوں داخل نہیں؟ بیوی تو اولاً گھر والی ہوتی ہے، بیٹی تو کبھی گھر چھوڑ کر کے دوسرے کے گھر بھی چلی جاتی ہے، بیٹا بھی کبھی باپ سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن بیوی بڈھا بھی ہو جائے تو بھی آدمی کے ساتھ مرتے دم تک رہتی ہے، یا تو وہ مر جائے گی وہیں پر، یا اس کا شوہر مر جائے گا، وہاں تک اس کے ساتھ رہے گی، وہاں تک وہ شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی، تو وہ گھر والی تو زیادہ ہوئی، اس لیے اہل بیت ان کو بھی کہا جائے گا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کا اکرام کرنا، ان کی بے حرمتی مت کرنا، میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں ان کے بارے میں۔ تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا ازواج مطہرات یہ اہل بیت نہیں ہے؟ تو زید ابن ارقم نے فرمایا کہ بے شک ازواج مطہرات اہل بیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے اندر دیگر 4 حضرات کی اولاد بھی ہے، حضرت علی، حضرت عقیل،
حضرت جعفر اور حضرت عباس، یہ چاروں کی اولاد رضی اللہ عنہم، ان کی اولاد کو بھی اہل بیت کہا جائے گا۔ تو زید ابن ارقم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ علی کی جتنی اولاد ہے تو اس میں حضرت حسنین بھی آ گئی، وہ بھی اہل بیت، اور علی کے اولاد کے اہل بیت ہونے سے حضرت عقیل جو کہ حضرت علی کے بھائی ہے، ان کی اولاد وہ بھی اہل بیت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اور حضرت جعفر اور عباس ان کی اولاد بھی اہل بیت شمار ہوگی۔ لہذا ہم ازواج مطہرات جب بھی ان کا نام آئے تو اپنے دل کے اندر ان کا احترام ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ ہم ان کا نام سنیں، ان کے لیے نیک سگالی کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر ہونے چاہیے، ان کے لیے دعا وغیرہ ہونی چاہیے۔ تو ازواج مطہرات ان کے لیے بھی ہمارے نیک جذبات ہو، اور ان چاروں کی اولاد کے لیے بھی ہمارے دل میں نیک جذبات ہو، اور ان کے بعد جو ان کے اولاد نسل در نسل ہوتی رہی، ان کو بھی طبعاً اہل بیت کہا جائے گا۔ اہل بیت تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن اس کے بعد طبعاً عزتاً و شرافتاً آپ کی نسبت بڑی قوی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام رشتے اور تمام سسرالی رشتے بھی مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میرا رشتہ اور میرا دامادی رشتہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی کلثوم کے ساتھ نکاح کیا تھا، تاکہ کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہے کہ میرا سسرالی رشتہ تو ہو جائے۔ حضرت علی تو رشتہ دار ہی تھے چچا کے بیٹے، لیکن حضرت عمر تو دوسرے خاندان کی تھی، تو اس طریقے سے رشتہ قائم کر لیا کہ وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی کا رشتہ، ایمان کی بقا، اس کے ساتھ کبھی بھی وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے قیامت تک جو ان چاروں کی اولاد ہوتی رہے گی، ان کو بھی اہل بیت کہا جائے گا، اور ان کی بھی تعظیم و تکریم ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جو خدمت ہو سکتی ہے ہم ان کی کریں، اور ان چاروں کی اولاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو بھی حرام کر دیا کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے 1 روپیہ نکالا تو 39 روپے تمہارے پاس ہے، ان 39 روپیوں میں سے زیادہ روپیوں سے خدمت کرو، 1 روپیہ سے تمہیں ان کی خدمت نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ زکوٰۃ تو چونکہ میل ہے، مال کا میل کچیل ہے، اس بنا پر وہ میری اولاد کی شایان نشان نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس سے منع کیا۔ بہرحال اہل بیت قرآن نے ازواج مطہرات کو بتلایا، اور بتلایا کہ آپ کو اہل بیت میں سے بتلایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گندگی سے پاک کرے اور صاف ستھرا رکھے۔ وَاذْكُرْنَ، اور تم گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کا تذکرہ کرو۔ تمہارے گھروں کے اندر جو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے جو قرآن کی آیات نازل ہوتی ہے، ان کا تم ذکر کرو۔ ذکر کرنے کے 2 مطلب ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو خود یاد کرو تاکہ عمل کر سکو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو یاد کر کے تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ نبی کی زیادہ بیویاں بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ عورتوں کے اندر دین کو پھیلائے، اور یہی حکم یہاں قرآن مقدس نے ازواج مطہرات کو دیا کہ تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور جو حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کو تم یاد کرو، یعنی خود سے یاد رکھو عمل کرنے کے لیے، اور یاد رکھ کر کے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوری امت تک یہ
احکام پہنچاتے تھے جو عام احکام ہے، اسی طریقے سے نبی کے ازواج وہ احکام پہنچائے گی جو خاص عورتوں کے متعلق ہے، چونکہ اس میں عورتیں دوسروں سے سوال نہیں کر سکتی، اس بنا پر وہ شرم محسوس کرتی ہے، تو عورتیں عورتوں سے مسائل سیکھے، ان میں کوئی ان کو شرم بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ کی آیات اور دوسرا حکمت یعنی نبی کی زبان سے جو بھی بات نکلے، حدیث رسول، وہ حکمت یعنی دانائی کی باتیں ہیں، عقل مندی کی باتیں ہیں، اس کو سن کر کے آدمی بہت زیادہ عقل والا بن جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ بڑا عقل مند ہے۔ تو نبی کی باتیں اور قرآن کی باتیں، نبی کی باتیں یعنی جو قرآن کی تشریح بتلائے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے وہ قرآن کی صراحت ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک وحی ہوتی ہے جو آپ کی جانب کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بتلائیں گے ان کو حکمت کہا جائے گا، اور اس حکمت کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی آیات وہ بھی دوسروں تک پہنچاؤ اور حدیث بھی دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو جس طریقے سے قرآن کی نشر و اشاعت فرض ہے، اسی طریقے سے حدیث کی بھی نشر و اشاعت فرض ہے، کیونکہ دونوں کا ذکر کرنا اس کے متعلق قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ دونوں کو پھیلاؤ تم امت کے اندر، اور خاص کر کے عورتوں کے اندر۔ تو قرآن کی جس طریقے سے اللہ نے حفاظت کی، اس طریقے سے احادیث کی بھی اللہ حفاظت کرے گا، اور اللہ رازدان ہے، اندر کی باتوں کو جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اس لیے نبی کی بیویوں کو اسی طرح بنایا کہ وہ نبی کی تعلیم کو حاصل کرے اور شوق اور رغبت سے اس کو یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے، ایسی ان کی طبیعتیں تھی، اس بنا پر ہم نے ان کو نبی کی بیویاں بنایا۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے، لیکن اس کو ہم مختصراً ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا بھی ربط آگے سے ہی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ازواج مطہرات کی جب تعریف بتلائی گئی تو بعض صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ایک ہی مجلس کے اندر دی گئی، وہ بھی تو فضیلت کے حامل تھے۔ اصحاب صفہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحبت میں رہتے تھے، وہ بھی فضیلت والے تھے۔ اس لیے ان کے دل میں ایسا ہوگا کہ ازواج مطہرات کی تعریف ہے تو ہم بھی تو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم بھی تو برابر جد و جہد کر رہے ہیں، تو پھر ہماری تو کوئی فضیلت نہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض عورتوں نے سوال کیا، ام عمارہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن کے اندر مردوں کا ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اس میں مردوں کو خطاب کیا ہے، عورتوں کے تو خطاب کے سیگے ہی نہیں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد ہی محبوب ہے، عورتوں کا اللہ تذکیرہ ہی نہیں کرتا؟ کیا عورتیں پسندیدہ نہیں ہے؟ اور ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارا عمل بھی مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کے علاوہ جو دیگر صحابہ کرام تھے، ان کی دل جوئی کے لیے، اور جن عورتوں نے سوال کیا، ان عورتوں کی دل جوئی کے لیے اسپیشل یہ آیت نازل کی کہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت،
ہر ایک کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ مسلمان یعنی دین کے احکام کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ مؤمنین والمؤمنات، مومن یعنی دل سے ماننے والا، مسلم یعنی عمل کرنے والا، نماز زکوٰۃ وغیرہ کو پڑھنے والا، نماز کو پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، یہ عمل کرنے والا یعنی مسلمان۔ اور مومن اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل سے مانتا ہے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، اور نماز روزہ وغیرہ فرض ہے۔ جو دل سے بھی مانے اس کو مومن کہیں گے۔ تو مومن مرد ہو یا عورت، قانتین والقانتات، اطاعت کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور سچ بولنے والا، الصادقین، صدق یعنی سچائی، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، چاہے قول کے اندر سچائی ہو یا فعل کے اندر سچائی ہو، ان کا قول بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے مغفرت ہے۔ والصابرین والصابرات، جو مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ صبر تین قسم کا ہوتا ہے، مصیبت پر صبر کرے، عبادت پر صبر کرے، نماز روزہ وغیرہ، کیونکہ اس کے اوپر دل نہیں لگتا، کیونکہ معاصی کی جانب دل بہت رغبت کرے گا، گانا سننا ہو تو دل بہت رغبت کرے گا، غیر محرم کو دیکھنا دل بہت رغبت کرے گا، لیکن نماز کے لیے اپنے آپ کو جمانا پڑے گا، روزے کے لیے جمانا پڑے گا۔ تو عبادت کے اوپر صبر کرے، دل چاہے یا نہ چاہے لیکن اپنے آپ کو جمائے۔ اور گناہوں سے، تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے کا، کہ دل رغبت کرتا ہے گناہ کی جانب، کہ ہم غیبت کرے، چغلی کرے، لیکن نفس کو جمائے اور اس سے روکے۔ تو اس طرح تینوں طرح کا صبر، مصیبت آئے تو اس پر بھی صبر، عبادت پر بھی جمائے اور گناہوں سے بھی بچائے، چاہے یہ مرد ہو یا عورت۔ والخاشعین والخاشعات، خشوع یعنی عاجزی کرنے والے، عبادات میں بھی عاجزی کرے اور باہر کی دنیا میں بھی تکبر نہ کرے، عاجزی کرے، تو یہ عاجزی کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے چاہے مرد ہو یا عورت۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور جو فرضوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ مرد ہو یا عورت اپنی دونوں فرضوں کی حفاظت کرے، ناجائز جگہ میں اس کو استعمال نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے خاص اوصاف کے اندر اس کو بھی ذکر کیا، نماز روزہ صدقہ اور سچ بولنے والے روزے دار، ان کے ساتھ یہ بتلایا کہ فرضوں کی حفاظت کرنے والے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو۔ تو یہاں پر دوسرے مردوں کا بھی ذکر کر دیا، اور ذکر میں یہ کہا کہ کثرت سے، اس لیے کہ ذکر کی کثرت مراد ہے۔ دوسری آیت میں بھی یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اسی لیے ذکر کے اندر کوئی قید نہیں ہے، نماز ہے، وضو کرنا ہے، خاص پاک جگہ پر آنا ہے اور اصلی حیت پر کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے۔ روزہ کے اندر دین کی قید ہے، صبح صادق سے لے کر کے شام تک بھوکا رہنا ہے نیت کے ساتھ، اور جماع سے بچنا ہے۔ لیکن ذکر کے اندر کوئی دین کی بھی قید نہیں، کوئی وقت بھی کی قید نہیں، کھڑے ہونے کی بھی قید نہیں، بلکہ فاذکروا اللہ قیاما، کھڑے کھڑے، وقعودا، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلو کے بل، کسی طریقے سے بھی تم اللہ کو یاد کرو۔ دوزخ سے سب سے زیادہ بچانے والی چیز ذکر اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجاہدین میں کون افضل؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے۔ روزے دار میں کون زیادہ اجر پائے گا؟ جو اللہ کا ذکر کرے۔ نماز پڑھنے والوں میں کون افضل؟ کہا جو اللہ کا ذکر کرے۔ غرض ہر عبادت میں آپ نے فرمایا کہ ہر عبادت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرے وہ سب سے زیادہ اجر پانے والا ہے۔ اسی لیے ہمارے بڈھے تو آگے جو بیٹھتے تھے گھروں کے باہر
کرسی لگا کر کے تو تسبیح ہی ہاتھ میں رکھتے تھے. یہ موبائل وغیرہ آ گیا تو تسبیح کا رواج ختم ہو گیا اور آج بڈھے بھی موبائل لے کر کے بیٹھنے لگے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سے وہی تسبیح ہمارے ہاتھ کے اندر ہو اور ہم آگے کرسی وغیرہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، اس کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. تو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہو یا عورت، اعد اللہ لہم، اعد تیار کرنا، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرتم و اجرا عظیما، مغفرت بھی اور اجر عظیم بھی. تو ازواج مطہرات کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو بھی مرد و عورت اچھے اچھے اوصاف کی حامل ہوگی اور عبادت گزار ہوگی، ان تمام کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. گو ہم ان کے درجے تک نہ پہنچ سکے کیونکہ وہ تو نبی کی بیویاں ہیں، لیکن ان کے قریب قریب تک اجر عظیم تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے اور اجر عظیم سے نوازے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من کل شر ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہم انا نسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لنا بخیر. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو قرآن مقدس اس کو چند دنوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی کی اور اس کی تعلیم اور تفسیر بھی کی، یا اللہ اس کے سنانے کو اور اس کے سننے کو قبول فرماؤ. اور یا اللہ اس میں جو ہماری کوتاہیاں ہوئی ہے سنانے میں، یا اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرماؤ. اور یا اللہ تیرے قرآن مقدس سے بڑھ کر کے تو کوئی بھی کلام نہیں ہے. اس کلام مقدس کی تلاوت اور تفسیر کو جو ہم نے سنا، یا اللہ اس کو تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اور اس میں جو تیرے علم و حکمت کی باتیں بیان کی گئی اس کو ہمارا حفظ جان بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمارا تفسیر کا سننا قبول فرما. اور اسی طریقے سے ہم نے جو دین کے اندر روزے رکھے، رات کے اندر ہم نے تراویح پڑھی اور ہم نے جو نمازیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، یا اللہ ہم سے جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی ہے، یا اللہ تو ان تمام عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سے جتنی عبادتیں ہو گئی، یا اللہ جتنی عبادتیں ہم سے تیری توفیق سے ہوئی، ان تمام عبادتوں کو درجہ قبولیت سے تو نواز دے. اور یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی، اور یقیناً ہم کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم تو تیرے گنہگار بندے ہیں، لیکن تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. جب ہمارے نبی سب سے افضل تو یہ امت بھی سب سے افضل ہوئی. تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت اور آل رسول کے صدقے میں، یا اللہ تو ہمیں بھی اپنا قرب خاص عطا فرما اور ہماری عبادتوں کو بھی تو قبول فرما اور ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے، یا اللہ اس معاصی کے زنگ کو تو دور فرما دے، دلوں کی سیاہی کو تو مٹا دے اور ہمارے دلوں
دلوں کو تو منور فرما، ہمارے دلوں کے اندر تیرے علم کا نور پیدا فرما، اس کے رسول اس کے اندر پیدا فرما، صحابہ کرام کی محبتیں پیدا فرما، اور حدیث اور سنتوں کی محبتیں تو اس کے اندر پیدا فرما، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیری محبت عشق کے درجے میں تو ہمارے اندر پیدا فرما، اور یا اللہ مرتے دم تک تیری محبت تو ہمارے دل کے اندر قائم فرما، کہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہمارا دل توحید اور رسالت سے معمور ہو اور تیرے اوپر پورا یقین کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تصدیق کرنے والا ہو، اور یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہو اور تو ہم سے راضی ہو، اس طریقے سے یا اللہ تو ہمیں آخری منزل تک پہنچا اور ہماری موت اس حالت میں آئے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو اور کسی کا حق ہمارے اوپر نہ ہو، پھر قبر میں بھی ہم پر رحم فرما اور اس کے بعد حشر میں بھی ہم پر رحم فرما، یا اللہ پل صراط کے اوپر آسانی سے ہم کو گزار دے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب فرما، اور تیرے عرش کا سایہ تو ہمیں نصیب فرما، اور جنت کا داخلہ بے تکلف تو ہمیں عطا فرما، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے تو قیامت کے دن ہماری حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے اعزاء اقارب بھائی بہن وغیرہ رشتہ داروں کی یا اللہ تو حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے دوستوں کی حفاظت فرما، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہم تمام کو تو ہدایت کا راستہ اور سیدھا راستہ تو بتا دے، اور یا اللہ ہم تمام کی دنیا کے اندر بھی تو برکتیں نازل فرما اور آخرت کے امور میں بھی تو برکت نازل فرما، یا اللہ تو ہماری بستی کے اوپر بھی رحم فرما اور اپنے خصوصی کرم سے تو نواز دے، یا اللہ ہمارے اندر جو پیشہ ور لوگ ہوئے ان کے پیشوں میں برکت دے، جو ملازم پیشہ ہے ان کی ملازمت میں برکت دے، جو دکان والے ہیں ان کی دکانوں کے اندر برکت دے، اور یا اللہ جو کھیتی کر رہے ہیں ان کی کھیتی باڑی کے اندر خوب برکت دے، جو تجارت کر رہے ہیں ان کی تجارتوں کے اندر خوب برکت دے، جو مزدوری کر رہے ہیں ان کی اجرتوں کے اندر بھی یا اللہ تو خوب زیادہ برکت دے، یا اللہ جس لائن کے اندر جو لوگ رزق کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام کے لیے وسیع رزق تو عطا فرما، ہم کو کسی کا بھی محتاج نہ بنا، جولیاں بھر بھر کے دے دے، یا اللہ تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ تو جولیاں بھر کر کے ہمیں دے دے اور کسی کا بھی تو محتاج نہ بنا، اور یا اللہ سب سے زیادہ بات تو یہ ہے کہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اور یا اللہ ایک ایک سنت کو ہمارے اندر جاگزی فرما دے، تیرے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن مقدس کے ساتھ خاص شغف ہمیں عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم اب تک ہم سے جتنے گناہ ہو چکے ہیں، معاصی ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے ہم گناہوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں پناہ عطا فرما، اور یا اللہ ہم تمام کی جان مال کی عزت آبرو کی تو حفاظت فرما، یا اللہ رمضان کے مقدس مہینے چل رہے ہیں، بھوک پیاس کیا ہوتی ہے اس کا ابھی ہمیں احساس ہو رہا ہے، تو یا اللہ ایسے موقع پر ہم فلسطین کے مسلمانوں کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کا تو 6 مہینے سے گویا کہ روزہ ہے، نہ ان کو کھانا اچھی طریقے سے نصیب ہوتا ہے نہ پینا نصیب ہوتا ہے، تو یا اللہ ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو ان کی ہماری جانب سے خبر گیری کر لے، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم کچھ نہیں کر سکتے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ورنہ خیر القرون کے دور میں مشرق میں ایک مسلمان پریشان ہوتا تو مغرب کا مسلمان بے
چین ہو کر کے اس کی مدد کو نکل پڑتا۔ ان کے ایمان قوی تھے، مضبوط تھے، اور اتنے زیادہ وسائل بھی نہیں تھے تو بھی وہ پہنچ جاتے تھے۔ آج ہمارے پاس وسائل ہونے کے باوجود یا اللہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہمارے اندر کم ہمتی آ گئی ہے، غفلت اور سستی آ گئی ہے، تو یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے، ہمارے نیک جذبات ان کے ساتھ ہے، ہماری ان عورتوں کی تو حفاظت فرما، ان کی عزت پامال کی جا رہی ہے، ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما، اور یا اللہ ان کو بھوک ہے تو ان کی بھوک کو تو دور فرما، ان کو پیاس لگی ہوئی ہے ان کی پیاس کو تو دور فرما، اور یا اللہ ان کی مسجدیں توڑ دی گئی ہے، یا اللہ ان کے لیے نئی مسجدیں بنا، ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا ہے، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اور ان کو بے گھر اور بغیر مال کے کر دیا گیا ہے، ان کو گھر والے اور مال والا یا اللہ تو بنا، اور یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول فرما، اور مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر بھی تو مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان کے علاقوں میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، روہنگیا مسلمانوں کی تو مدد فرما، اور چین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان جس لائن سے بھی پریشان ہے تو ان کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما، اور سب سے زیادہ تو ان کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمان بچ جائے گا تو سب منزلیں آسان ہو جائے گی، اور اگر یہ ایمان ہی ہمارا دنیا کے اندر جاتا رہا تو یا اللہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، کوئی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا، نہ انبیاء کی سفارش سے کام آئے گی، نہ فرشتوں کی سفارش سے کام آئے گی، یا اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اور جو مظلومین ہیں جن کو کفار کی جانب سے ستایا جا رہا ہے یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہم تمام کی داہنے سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے تو ہمیں حفاظت فرما، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم رمضان کے جو باقی دن رہ گئے ہیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ مسلمانوں میں جوڑ اور اتحاد پیدا فرما، ہم رشتہ داروں میں بھی جوڑ اور اتحاد پیدا فرما، ہمارے اندر نرم کرامی اور اخلاق پیدا فرما، اچھے اور نیک اعمال پیدا فرما، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم حسن معاشرت تو ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ علماء اور صلحاء کی اور حفاظ کی عزت کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان کی بے حرمتی سے تو ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے دل میں جو تمنائیں ہیں تو ہم سے زیادہ اس کو جانتا ہے، تو ہماری ان تمام تمناؤں کو پورا فرما، اور یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا لیکن مانگنے کے لائق تھا وہ تمام تو ہمیں عطا فرما، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو مانگا ہے وہ تمام تو ہمیں عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے تو ہمیں پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔